اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے ملتمس ہوں پاکستان کی مشہور و معروف بلکہ بین الاقوامی سطح پر اہل سنت کے ترجمان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام محفل غوث الورا میں تشریف فرما علماء کرام، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ آستانہ عالیہ ڈھوڈھا شریف سے متعلق خوبصورت اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ولیوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر اور سن رہے ہیں۔ اللہ ہماری باادب حاضری کو قبول فرمائے۔ جو حضرات اس آستان کرم سے بہت پرانے وابستہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ میری الحمدللہ بے شمار حاضریاں پیر صاحب کے حکم پر ان کے دور میں بھی ہوتی رہیں، اور آج بھی میں اسی تعلق کو سامنے رکھ کر میں نے قاری بشیر صاحب کی دعوت کو بھی ان بزرگوں کی دعوت ہی سمجھا۔ اور آپ اگر احساس فرمائیں تو رات میں نے 1:15 بجے ڈیرہ غازی خاں میں تقریر ختم کی اور صرف آپ کے پروگرام کے لیے وہاں سے بغیر 5 منٹ بھی کہیں آرام کیے میں سیدھا یہاں پہنچا ہوں، اس لیے کہ غوث پاک کی نگاہ کرم نصیب ہو جائے۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا قرآن مجید فرقان حمید سے۔ جو میں نے مقام تلاوت کیا ہے یہ وہ آیت مقدسہ ہے۔ ویسے تو اہل سنت سارا قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا بزرگوں سے تعلق ہے تو یہ آیت اہل سنت بہت زیادہ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن تو سارا لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اس خاص آیت کا ذکر کیوں کیا ہے؟ میری طرف دھیان دے کر بات سنیں۔ لوگوں کا اپنا مزاج ہے، کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں صرف بتوں والی آیتیں، ان کی تقریر کا عنوان بھی یہی، تدریس کا عنوان بھی یہی، ممبر پہ بیٹھے تو عنوان یہی، من دون اللہ من دون اللہ من دون اللہ، شرک، بس اس کے علاوہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اہل سنت کا مقدر یہ ہے ان کے حصے میں من دون اللہ نہیں آئے، ان کے حصے میں نبی اللہ آئے ہیں، ان کے حصے میں ولی اللہ آئے ہیں۔ ان کی کوئی محفل بھی ہو، عنوان کچھ بھی ہو، ان کی ہر محفل طواف جمال محمد عربی کرتی ہے۔ ہم بات پڑھنے پڑھانے کی کریں، بات لکھنے لکھانے کی کریں، بات ولیوں کی کریں، ہم آقا کی عظمت کا ذکر پہلے باقی سب کچھ بعد میں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں احساس ہے اسی پڑھائی کی قدر ہے جس پڑھائی کا تعلق رسول اللہ سے ہو۔ وہی علم عزت دیتا ہے جو رسول کے در کا گدا بنائے،
اور وہی خطابت عزت دیتی ہے جو رسول کے در کا گدا بنائے۔ بڑا سادہ جملہ کہہ رہا ہوں، نبی سے تعلق ٹوٹ جائے تو عابد بھی مردود ہو جاتا ہے، نبی سے تعلق جڑ جائے تو گنہگار بھی رب کا محبوب ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ آپ حضرات جتنے خوشی سے آئے ہیں نا، وہ خوش ہو کے سبحان اللہ کہیں اور نعرے کا جواب بھی دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کو بزرگوں نے چن کے اپنے استانے کی چوکیداری کے لیے رکھا ہے۔ مالک اسی کو رکھتے ہیں جن پہ اعتماد ہوتا ہے۔ پیروں کے ہوتے ہوئے دنیا میں موجود ہوں تو ساری چمچہ گیری کر لیتے ہیں، چوم بھی لیتے ہیں۔ وفا یہ ہے کہ مزار سے وفا کی جائے، اور مبارک ان کو جو آج ان کے مشن کو چلا رہے ہیں۔ لیکن میں اب جس طرف آ رہا ہوں اس طرف ہی آؤں گا۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے دوست۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید میں دو قسم کی آیتیں ہیں۔ کچھ آیتوں میں دوستی کی نسبت اللہ کی طرف ہے، کچھ آیتوں میں دوستی کی نسبت بندوں کی طرف ہے۔ سادہ مفہوم یہ ہے، کچھ بندوں کا اللہ دوست ہے، کچھ بندے اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ بندوں کا دوست، بندے اللہ کے دوست۔ ویسے جن کو اس دوستی پر بھی سبحان اللہ کہنی نہیں آئی، میں انہیں کچھ نہیں کہتا۔ بے نیاز ہو کے بندوں کا دوست، معبود ہو کے بندوں کا دوست، مسجود ہو کے بندوں کا دوست، اور بندے اللہ کے دوست۔ خدا برباد کرے اس سوچ کو جس نے یہ کہا جی اللہ تو کسی کی سنتا نہیں، اللہ تو کسی کی مانتا نہیں۔ یہ کمینے یہ چاہتے ہیں کہ بندے کا خدا سے تعلق ٹوٹے۔ اور میں اس مسجد میں علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہم نے تو اس کو رب مانا ہی نہیں جو کسی کی نہیں سنتا۔ ہم نے تو محمد عربی کے رب کو رب مانا ہے، اور مصطفیٰ کا رب وہ ہے کہ بندہ ایک مرتبہ پکارے وہ 70 مرتبہ جواب دیتا ہے۔ آپ کہیں یا اللہ، اللہ 70 مرتبہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی۔ بھئی یہ ایکو ذرا کم کر دیں، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اے میرے بندے میں موجود ہوں، میرے بندے میں موجود ہوں۔ میں آہستہ آہستہ بات کروں گا لیکن آپ غور سے سنیں۔ بندے نے ایک مرتبہ پکارا، رب نے 70 مرتبہ جواب دیا۔ مجھے بتاؤ پیار کدھر سے زیادہ ہے؟ بڑے محتاط لوگ ہیں آپ، اور اسی احتیاط کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ بھئی میں نے پکارا ایک مرتبہ، اللہ نے جواب دیا 70 مرتبہ۔ آپ نے پکارا ایک مرتبہ، رب نے جواب دیا 70 مرتبہ۔ ڈوڈا شریف کی مسجد میں بیٹھنے والوں، میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، جو گنہگار کی پکار پہ 70 مرتبہ جواب دیتا ہے، خدا ہی جانتا ہے جب مصطفیٰ پکارتے ہوں گے تو کیا ہوتا ہے۔ گنہگار پکارے، ہم جیسا کوئی پکارے تو وہ 70 مرتبہ جواب دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بندے اس رب کو یاد کر جو تجھے تجھ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا رب وہ نہیں ہے جو کسی کی نہیں سنتا۔ یہ تو بڑی گھٹیا قسم کی سوچ ہے کہ اللہ کسی کی نہیں سنتا، اور یہ بڑی گندی سوچ ہے کہ اللہ کسی کی نہیں مانتا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے۔ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہونا اور بندہ کہہ دے مولا معاف کر دے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ معافی دل سے مانگے، پچھلے گناہوں پر توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے اور کہے معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ اتنے گناہ معاف کر دیے، فرمایا میں اکڑنے والوں کو سزا دیتا ہوں، معافی مانگنے والوں کو تو سزا نہیں دیتا۔ اگر مجرم معافی کی درخواست کرے خدا اس کی درخواست کو رد نہیں کرتا، اور اگر مجرموں کی بخشش کے لیے میرا نبی سفارش کر دے، اونچی آواز سے بولیے۔ اس لیے یہ گھٹیا سوچ تو پہلے ذہن سے دفع کر دیں کہ اللہ کسی کی نہیں مانتا، یہ بے ایمانوں کی سوچ ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے اور کرم فرما کے مانتا بھی ہے، یہ مسلمانوں کی سوچ ہے، اور یہ قرآن و حدیث کا بتایا ہوا عقیدہ ہے۔ اب اللہ بندوں کا دوست، بندے اللہ کے دوست،
میں بڑی سادہ سی مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا. اتنا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بڑوں کے دوست بھی بڑے ہوتے ہیں. چلو جن کو سمجھ ہو وہ بولیں، باقی نہ بولیں. میری جس کے ساتھ دوستی ہوگی، جہاں تک اس کا ہاتھ چلے گا وہاں تک تو میرا بھی چلے گا نا. اگر کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب کا دوست ہو، وہ کہے گا پنجاب میں جو کام بھی ہوگا میں کروا لوں گا. کیوں؟ کہا میرے دوست کی حکومت ہے. ان پتہ نہیں عقل کے اندھوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا کہ بندے ہیں خدا کے دوست. تو پھر خدا کے دوستوں کی نہیں مانی جائے گی تو مانی پھر کس کی جائے گی؟ خدا کے دوست ہیں بندے. اچھا بندے کیا کرتے ہیں اور خدا کیا کرتا ہے؟ دوستی ہو گئی دو طرفہ. اللہ بندوں کا دوست، بندے آپ اللہ کا نام لیں ثواب ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوتا. بندے اللہ کے، اللہ بندوں کا. اچھا پتہ ہے بندے کیا کرتے ہیں اور اللہ کیا کرتا ہے؟ بھئی جب بندے اللہ سے دوستی کا دم بھرتے ہیں تو اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، اور اللہ جسے دوست بناتا ہے اس کے سر پر عزت کا تاج سجاتا ہے. پیار سے بولیے. بندہ سر جھکاتا ہے، اللہ عزت کا تاج سجاتا ہے. اگر اس طرح نہیں سمجھ آئی تو میں نام لے کے بتا دیتا ہوں. عبد القادر سر جھکاتا ہے، رب غوث اعظم بناتا ہے. علی حجویری سر جھکاتا ہے، رب داتا بناتا ہے. معین الدین سر جھکاتا ہے، رب غریب نواز بناتا ہے. سن لو شیخ احمد سرہندی سر جھکاتا ہے، رب مجدد الفسانی بناتا ہے. بندہ سر جھکاتا ہے، رب عزتوں کے تاج سجاتا ہے. کچھ بدبخت وہ ہیں جو بندے کا سر جھکانا مانتے ہیں، رب کا تاج سجانا نہیں مانتے. اور سنی وہ خوش قسمت ہیں جو بندوں کا سر جھکانا بھی مانتے ہیں اور رب کا تاج سجانا بھی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں مولا جسے تو عزت دے. ہم جلنے والے نہیں، ہم ماننے والے ہیں. جس کو اللہ عزت دیتا ہے سنی اس کی عزت کو سلام کرتا ہے. میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کسی بھی ولی کا احترام حقیقت میں اللہ کی اس عطا کا احترام ہے جو بندے کو اپنے فضل سے رب نے تاج عطا کیا ہے. ہم کہتے ہیں مولا ہم جلنے والے نہیں، جنہیں تو دے انہیں ماننے والے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس لیے کہ جلنے کا نقصان ہی بہت ہے. حدیث پاک میں ہے ایاکم والحسد، اپنے آپ کو جلنے سے بچاؤ، حسد سے بچاؤ. کسی کی عزت دیکھ کے برداشت نہ کرنا، کسی کی شہرت دیکھ کے برداشت نہ کرنا، کسی کو اللہ نے دولت دی ہو دیکھ کے برداشت نہ کرنا. مت جلو. آقا یہ جلنے کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. جس طرح لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے اسی طرح نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے. مولوی جلے مولوی سے نیکیاں برباد، پیر جلے پیر سے نیکیاں. ہاں ماشاءاللہ جن کی زبان اپنی ہو بولے. چودھری جلے چودھری سے نیکیاں، راجہ جلے راجے سے نیکیاں. بھئی جو بھی جس سے جلے نیکیاں برباد. ڈوڈا شریف کی جامع مسجد میں بیٹھنے والوں، میں بڑے دھیمے لہجے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر عام بندہ عام بندے سے جلے تو کوئی نیکی باقی نہیں رہتی، اور ٹکے کا آدمی ہو اور غوث جلی سے جلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ جن کی زبان ہے وہ بولیں. چلے میں اس سے بھی پہلے اوپر کی بات کرتا ہوں. امتی سے جلے تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور امتی ہو کے نبی سے جلے. میں بالکل کھلے لفظوں میں بات کر رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کر. اہل سنت کے علاوہ جتنے عقیدے ہیں وہ برباد ہونے کے لیے ہیں، اور یہ سنیوں کا عقیدہ ہے جو آباد رہنے کے لیے ہے. اونچی آواز سے بولو. اور جس کو عقیدے کی کوئی پرواہ نہ ہو وہ پیر بھی بے ضمیر ہے، وہ مولوی بھی بے ضمیر ہے جو کہے سارے ٹھیک ہیں. سارے نہیں ٹھیک، صرف محمد والے ٹھیک ہیں. اونچی آواز سے بولو. میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سا عقیدہ کیسے برباد ہوا. کوئی عقیدہ
برباد ہوا نبی کی عظمت کا انکار کر کے، کوئی عقیدہ برباد ہوا صحابہ کو بکواس کر کے، کوئی عقیدہ برباد ہوا اہل بیت کو بکواس کر کے، کوئی عقیدہ برباد ہوا اللہ کے ولیوں کو بکواس کر کے۔ ہم نے کہا مولا ہم جلنے والے نہیں ہیں، جتنوں کو تو تاج عطا فرمائے گا، سنی ہر کسی کی عظمت کو سلام کرتا نظر آئے گا۔ تو جو جڑا بندہ اپنے عقیدے تے بول سکتا ہے اچھی بولے، زور نال بولو۔ اور شاید آپ کہیں گے جی یہ عقیدے کی جنگ کیا چھیڑ دی، کیا جنگ دی؟ ولی وہ ہو ہی نہیں سکتا جو سنی نہ ہو۔ بڑے ڈھلے بولے، اللہ دی قسمیں انج نہ بولو، اچھی بولو۔ اے سونے سونے طالب علم میرے سامنے بڑھاتن، کوئی گال نہیں، میں خود بھی طالب علمی ہوں۔ تسی آپ آندے جو لیٹ ہو تاں ہی پیچھے بیٹھے ہو، توجہ نال میرا جملہ سنو، توجہ نال سنو۔ اللہ دی قسم چک کے آکھن لگا آج تک سنیاں تو ہی لاغا کوئی ولی بنیا ہی نہیں۔ اس پر بھی بولو اگر بول سکتے ہو۔ غوث پاک سے لے کر ڈھوڈا شریف کے بزرگوں تک، داتا صاحب غریب نواز، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں سنیوں کے علاوہ آج تک ولایت کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ولایت کی پہلی شرط ہے عقیدے کا صحیح ہونا، باقی سارے عقیدے کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے جو شفا ہی شفا ہے۔ باقی سب عقیدے بندے کو برباد کرتے ہیں۔ وہ بھی کوئی عقیدہ ہے جو قبر تک بھی ساتھ نہ چلے۔ چلو آپ بعد میں بولنا، آپ بول لیں بھائی۔ وہ بھی کوئی عقیدہ ہے جو قبر تک ساتھ نہ چلے۔ وہ بھی کوئی عقیدہ ہے جو مرنے کے بعد دعا بھی نہ مانگنے دے۔ وہ بھی کوئی عقیدہ ہے جو مرنے کے بعد کہے اب تجھے بچانے والا ہی کوئی نہیں، چھڑانے والا ہی کوئی نہیں۔ عقیدہ تو سنی کا ہے نا، اونچی آواز سے بولو۔ عقیدہ تو سنی کا ہے، سنی زندہ رہے تو اسے عقیدہ بچاتا ہے، یہ مر جائے تو اسے عقیدہ بچاتا ہے، یہ حشر میں آئے تو اسے عقیدہ بچاتا ہے۔ باقی سب مرتے ہیں تو انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سنی مرے ولی سے لے کر نبی تک سارے بچانے والے اس کے ہی ہوتے ہیں۔ ہر عقیدہ فیل ہے۔ یا مدرسہ ہے سالانہ امتحان ہو کوئی بھی پاس نہ ہو تو کہیں گے بڑا اچھا مدرسہ ہے بھائی، خرچہ اتنا پاس کوئی نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہ ہوتا کوئی نہیں، میں ویسے مثال دے رہا ہوں۔ کسی مدرسے کا کوئی سٹوڈنٹ پاس نہ ہو، لوگ کہیں گے آگ لگاؤ بند کرو اس کو، جس کا امتحان لو وہی فیل۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام عقیدوں کو پرکھو، کوئی عقیدہ ایسا ہے جس نے خدا کے دوست پیدا کیے ہو؟ چلو آپ جب آپ کا موڈ ہو تو پھر بولنا، ابھی نہ بولیں۔ حضور والا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مصلی بھی ہے، نماز بھی ہے، ماتھے پہ محراب بھی ہے، اور پیٹھ پر بوجھ بھی ہے، گلی گلی کا چکر بھی ہے، ولی کوئی نہیں۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کی داڑھی کا سائز شریف لوگوں سے تقریباً 4 گنا زیادہ ہے۔ ہم جیسے مسکینوں کی داڑیاں 4 بھی ہوں تو ویسے ہم ان کے ساتھ کیوں ملائیں؟ تو پھر بھی یہ 4 کی 4 رہیں گی اور وہ ایک بھی 6 کے برابر لگے۔ اتنا لمبا سائز رکھا کے بھی ولی ان میں کوئی نہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو صبح و شام پیٹ پیٹ کے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ولی ان میں بھی کوئی نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تمہارا عقیدہ اچھا ہے تو خدا کی بارگاہ میں اسے پاس ہونا چاہیے نا، کوئی تو ولی بنے۔ اونچی آواز سے بولو۔ ولی کسی فیکٹری میں نہیں بنتے، ولایت کے تاج تو اللہ عطا کرتا ہے۔ ارے اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جتنے عقیدے ہیں وہ خدا کو پسند نہیں ہے، اور سنیوں کا وہ پاک عقیدہ ہے جو خدا کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا
تم بنے ہو مٹنے کے لیے، ہم مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، تمہارا ہمارا کیا جوڑ ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ یہ 4 دن کی بات ہے، 4 دن کی بات ہے۔ کلاشن کوفوں کے سہارے پہ عقیدہ زندہ نہیں رہتا، فساد کے سہارے پہ عقیدہ زندہ نہیں رہتا۔ میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، کلاشن کوفوں کے سہارے پہ زندہ رہنے والے، کلاشن کوف ختم ہوئی وہ بھی مر جائیں گے، بم دھماکوں کے حوالے سے زندہ رہنے والے، بم دھماکے ختم ہوئے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ سنی کا عقیدہ یہ باقی رہے گا، اس لیے کہ یہ اسلحے پہ نہیں چلتا، یہ محمد کے کرم پہ چلتا ہے۔ جن کو اپنے نبی کے کرم پہ مانو وہ بولے اونچی آواز سے بولو۔ وہ اور لوگ ہیں جو اپنے عقیدے کو بچاتے ہیں، میں وہ ہوں جسے میرا عقیدہ بچاتا ہے۔ جن کو عقیدے نے بچایا ہے وہ بولے، ہاتھ کھڑا کر کے بولو، میں نے پتہ لگے عقیدے سے بولتے پہ ہو۔ بالکل میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرے عقیدے کو کسی مولوی نے نہیں بچایا ہوا، میرے عقیدے کو کسی پیر نے نہیں بچایا ہوا، میرے عقیدے کو کسی جاگیردار نے نہیں بچایا ہوا۔ یہ میرا عقیدہ ہے جو مولویوں کو بھی بچا رہا ہے، پیروں کو بھی بچا رہا ہے۔ آپ کہیں گے وہ عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرا عقیدہ نام ہے مصطفیٰ سے وفا کرنے کا، جو محمد سے وفا کرے مدینے والا اسے مٹنے نہیں دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، فیضان دربار علیہ قادریہ قاسمیہ غوثیہ ڈوڈا شریف، حضور قبلہ عالم، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب۔ دیکھو میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب ہر آنے والی گھڑی تیری پہلے والی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ جیسے دن گزرتے جائیں گے ویسے چرچے بڑھتے جائیں گے۔ میرا جملہ سنیے، چرچے بڑھنے ہیں تو چرچے کرنے والوں کو کون مٹائے گا؟ اچھی آواز نال بولو۔ جے میں اگلی گل آکھاں جے تواڈے سینے وچ ایمان ہوے نا فل تے پھر مینوں جواب دیا جے۔ سن لو اے جملہ، اے رب سنیاں نو تا بچایا کہ یار دا چرچا کرانا ہے۔ اے جنہ سبحان اللہ نہیں آکھی انہاں دی زبان کوئی نہیں، تانوں قسم لگے جڑا نبی دی عظمت نہ بولے، اچھی آواز نال بولو۔ اسی بنے ہی حضور واسطے ہیں، جڑے نبی واسطے بنے ہو اچھی آواز نال بولو، ہر بندہ نہ بولے۔ اسی بنے ہی حضور واسطے ہیں۔ میرا اگلا جملہ سنو، اسی بنے بھی حضور واسطے ہیں تے بچے بھی حضور واسطے ہیں۔ ہمیں خدا نے بنایا ہے مصطفیٰ کے لیے، بچایا ہے مصطفیٰ کے لیے، ہمیں پیدا فرمایا ہے مصطفیٰ کے لیے۔ ہم کہتے ہیں مدینے کے تاجدار، تیرے حسن و جمال کی قسم، جیئیں گے بھی تیرے بن کے، مریں گے بھی تیرے بن کے، اٹھیں گے بھی تیرے بن کے۔ 4 دن کی حکومت آ جائے نا کسی کی، لوٹوں کو چمچے گیری کرتا دیکھو۔ کیوں جی؟ انہوں نے کہا یار حکومت ہے، ان کی حکومت ہے، ان سے بنا کے رکھیں گے، کوئی ہمیں مٹا نہیں سکے گا، چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکے گا، ان کی تائید ہمیں حاصل ہوگی۔ میں مولانا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جن کی 3 سال حکومت ہو ان کی ٹی سی کرتے ہو بچا لیں گے، ہم نے تو نوکری اس کی ہے جس کی حکومت کا سورج کبھی غروب ہی نہیں ہوگا۔ جڑے جڑے محمدی آئے ہو نا وہ سارے بولو، اچھی بولو۔ میں سمجھتا سا میں سفر کر کے آیا، میں تھکاں پر تسی تو نہیں گئے ہو، ایندھنا نہ کرو، اچھی بولو۔ مشورہ دین لگا، نوکری کرو اس مصطفیٰ دی، موت آ جانی ہے پر محمد دی حکومت نہیں مکنی۔ جڑے حضور نو حاکم مندے اچھی بولو، اچھی بولو، گج وج کے بولو۔ میں جملہ آکھن لگا، میں اس نبی دا نوکر ہاں جڑا میری حیات دا حاکم، میری قبر دا حاکم، میرے پل دا حاکم، میری حشر دا حاکم، میری قسمت دا حاکم۔ یا اللہ جڑا بولے انہوں نبی دے کھاتے پا چھڑ،
جڑے جڑے محمدی کھاتے چاہے اچھی بولو، اچھی بولو. ایویں تماشا بنایا مٹا دیں گے سنیوں کو. میں کہا جا دفع ہو. ابو جہل نہ مٹا سکا تو کون ہے؟ ابو لہب نہ مٹا سکا تو کون ہے؟ یزید نہ مٹا سکا تو کون ہے؟ نبی والوں کو وہ مٹائے جو نبی کے خدا سے زیادہ طاقتور ہو. کیا بات. ٹکے ٹکے کے مولوی، ٹکے ٹکے کے لوگ، شکلیں دیکھو تو کراہت محسوس ہو. بند کر دیں گے، بند کر دیں گے، بند کر دیں گے. میں کہ پتر تسی بند نال تعلق رکھ دے ہو، تساں بند ہو جانا ہے. یہ جڑے ادھر ادھر ویندے ہو تہاڈا کوئی اور موقف ہے؟ میں تو اس نو بندے دا پتر ہی نہیں سمجھتا جڑا اپنے عقیدے تے بول نہ سکے. اصل گل ہی عقیدہ ہے. بعض خسرے ہوتے ہیں نہیں جی نہیں عقیدہ کی شے نہیں، عمل بڑی شے ہے، عمل بعد کی شے ہے، عقیدہ پہلے کی شے ہے. وضو نہ ہو نماز پڑھ لو ہو جائے گی؟ جنہ دی ہو جاندی ہے وہ نہ بولو، باقی بولو. وضو نہ ہو نماز پڑھ لو ہو جائے گی؟ علامہ صاحب بیٹھے نے صرف ہو ہی نہیں جائے گی بلکہ جان بوجھ کے پڑھے گا تو کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ توہین نماز ہے. ہن میرا اگلا جملہ سنو توجہ نال. جے وضو نہ ہوئے بندہ نماز پڑھے تو ایمان جان دا خطرہ ہے کہ انہیں نماز دی توہین کیتی ہے. اگلی گل میں نو دس، جے بندہ نماز پڑھے تو دل وچ نبی دا عشق نہ ہوئے. اچھی آواز نال بولو نا. جڑے بغیر عشق دے نمازاں پڑھ دے نے او مردود ہوندے نے، جڑے عشق نبی نال نماز پڑھ دے نے اوہی رب نو محبوب ہوندے نے. عقیدہ تے اصل سے سنیاں نو کوئی نہیں مٹا سکدا. ساڑھے سچے ہون دی علامت اللہ دے ولی. جاؤ میں 100 واری آکے ہون بھی آکھن لگا میں ملک چ رہنا باہر بھی جانا یار انہیں جو عقیدے ہیں کوئی ایک قدہ ولی وکھا چھٹن ٹوٹا بجا ہی وکھا چھٹن. بادشاہ لوگوں تسی بھی ٹوٹا بجا مطلب کہ چلو جی دا کوئی منہ تکن جو گا ہوئے قبر تو ویسے ہی نہیں ہوندی کاکھ نہیں. ٹان ٹان مفکر اسلام مناظر اسلام مر گئے تے پتہ ہی کوئی نہیں. میں واہ واہ تے ساڑھے درویش اچھی آواز نال بولنا ہے نہ بول. اے رب دی یاری یہی بندہ بیٹھا ہوئے بغداد تے یارویں ہوئے پورے جگ وچ. اچھی آواز نال بول. تو 4 دن ایتھے اگاں پیچھے کھلا چل ہاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں تے مر گئے وہ کتے گئے نے. اے میں بڑے عرصے پہلے میں نو گل سمجھ آئی. میں چھوٹا ہوں دا سا پنڈ تھا تے بڑا شور شرابہ ہوندا کتیاں دا بھونکنا بھونکنا. جدوں کتیاں مر جانا پتہ ہی نہیں ہوندا سی بھی مرے کتھے نے تے ہیں کتھے. میں نو ادوں دا پتہ لگا ہے بھونکن والے جیوندے ہون تے پتہ لگے مر جان تے کوئی پتہ نہیں لگا. پتہ انہاں دے لگدا ہے جنہاں محمد نال وفا کیتی ہوئے جنہاں مالکاں نال وفا کیتی ہوئے. جے ڈھوڈے دے پیراں مالکاں نال وفا نہ کیتی ہوندی تے آج انہاں دے جان تو بعد اتنا میلہ اتنی رونق بڑے کھلے لفظاں نال آکھن لگا جیڑا بندہ مصطفیٰ نال وفا کرے رب انہوں ماردا نہیں محمد مرن دیندہ نہیں. آج تو انہاڑا ہے جنہوں وے کو آندے میں پیرا جنہوں وے کو آندے میں پیرا. تو میں مسیطے بے کے گالا کھانا لگا اللہ دی قسم چوکے سچا پیر ہوئے جڑا عقیدے دا پکا ہے جڑا عقیدے وچ گڑ بڑھ کرے بے ضمیر ہے کہ جڑا عقیدے دا پکا ہے وہ پیر ہے. تو انہوں این سمجھ نہیں آنی میں اور کھول کے گل کرا جڑا مصطفیٰ دا وفادار ہے او ساڈا تاجدار ہے تے جڑا نبی دا غدار ہے او مکار ہے. نبی دا نوکر ہوئے سنی او دا تابعدار ہے. اسی پیار کرنے ہیں مدینے دے تاجدار نال. مولوی یو چنگا جڑا نبی نال وفا کرے.
ہاں تسی سارے نہ بولے جے بھائی یک وقت تو نظر نہ لگ جائے. پیر بھی او چنگا جڑا نبی نال وفا کرے, امتی بھی او چنگا جڑا نبی نال وفا کرے. جنہوں نبی نال وفا نہیں انہوں تے حیا ہی نہیں. میں غوث پاک دی بارگاہ عرض کرنا چاہنا, غوث پاک کو پوچھ لینے ہیں پیر کون ہے, تاکہ کھاتا ہی مک جائے, کوئی چبل ساڑھے کھاتے ہی نہ پوے. غوث پاک سے پوچھتے ہیں پیر کون ہے, آپ کہیں گے ان سے کیوں پوچھتے ہیں, میں کہو پیر بناتے ہیں نا. اچھی آواز نہ بولو, اینج نہ بولو. قیامت تک پیر وہی بنتا ہے جس پہ مہر عبدالقادر لگائے. اچھی بولو. غوث پاک صرف ولی نہیں, ولایت کے قاسم ہیں. غوث پاک سے پوچھ لیتے ہیں حضور یہ تو بتائیں پیر کون ہے. غوث پاک فرماتے ہیں الصوفی من صفا ظاہرہ و باطنہ بمطابقت کتاب اللہ و سنت رسول. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں صوفی وہ ہے, ولی وہ ہے, پیر وہ ہے جس کے ظاہر اور باطن پر حکومت ہو خدا کے قرآن کی, محمد کے فرمان کی. میں سنیاں کو قرآن دا نام لے کے داد لینا اینجی ہے جس طرح انڈیا کو کشمیر منگنا. میں پھر غوث پاک اے جے تعلیمات, صوفی وہ ہے, ولی وہ ہے, پیر وہ ہے. آپ کسی فیکٹری میں جائیں نا, اسے کہیں یار مجھے 1 نمبر مال دینا, کیونکہ مجھے نہیں پتا, آپ کو تو پتا ہے فیکٹری آپ کی ہے. میں نے کہا حضور آپ ولی بناتے ہیں, آپ بتائیں 1 نمبر ولی کون ہے. 2 نمبروں کو مانے, ہم تو 1 نمبر کو مانتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں صوفی من صفا ظاہرہ و باطنہ بمطابقت کتاب اللہ و سنت رسول. ولی وہ ہے, پیر وہ ہے, صوفی وہ ہے جس کے ظاہر اور باطن پر حکومت کرے قرآن. اچھی آواز نال بولو, اور پیار نال بولو. جس کے ظاہر اور باطن پر حکومت کرے قرآن, جس کے ظاہر اور باطن پر حکومت کرے نبی کا فرمان. اس کا مطلب یہ ہے ولی وہ ہوگا جس کے ظاہر اور باطن میں قرآن و حدیث کا نور ہوگا. غوث پاک کی ایک اور بات بھی مجھے یاد آ گئی. غوث پاک فرماتے ہیں ویلا کا, ایدہ ترجمہ پنجابی اج کراں, فرمانے نے تیرا ککھ نہ روے, بیڑا غرق ہوئے تیرا, ستیا ناس ہوئے تیرا, تباہ ہوئے تم. غوث پاک بڑے ناراض نے, جلالچ نے. حضور کنوں پہ آندے ہو؟ فرمایا تدعی انہ کا صوفیون, پیر ہون دے دعوے کرنا ہے. کدے گلاب دے پھول بھی آکھے ہے کہ جناب ڈگڑی کی وجہ ہو میں گلاب دا پھول ہاں, وہ پھول ہی کی جدی خوشبو نہ دسے. وہ اتنی کیا جس کی خوشبو نہ بتائے. کرایہ دے مولوی رکھ کے ہمیں پیر کہیں, ہمیں پیر کہیں, ہمیں پیر کہیں. مولوی بھی چبل دا پتر ہے, جنہوں خدا نہیں بنایا تو کتوں بنا لے سے. بندے دا پتر بانے, زبان نو صحیح استعمال کر. کرایہ دا قاتل نہ بان, نبی نال وفا کر. میرا اگلا جملہ سنو, روٹی ٹکر کوئی پیر نہیں دیں دے, روٹی ٹکر مدینے دا تاجدار دیں دے. پوری کائنات میں لنگر چلتا ہے میرے محمد کا. جڑا نبی دے لنگر تے نہ بڑے بلا کوڑا بندہ ہے, جدے در تو فقیر پلن, جدے لنگر تے امیر پلن, دنیا دار پلن, دین دار پلن. میرا اگلا جملہ سنو, جدے لنگر چو مولوی خان, غوث خان, کتب خان, اور انہاں نو تے رہن دیو. جدے دنگر چو علی کھاوے, صدیق کھاوے. اچھی آواز نال بولو. لنگر تو سارا میرے آقا دیتے ہیں. اسی بڑے خوش ہونے ہیں جی ہمارے پیر صاحب کا یہ حکم ہے. پیر صاحب دی عظمت و سلام, اے بھی تو دیکھو نا ہمارے نبی کا حکم کیا ہے. میں ایک جملہ تو انہوں دسن لگا, خدا دا واسطہ جے انہوں اتھے رکھو. اسی مولویاں تے پیران دی وجہ کر کے نبی نو نہیں من دے, نبی دی وجہ کر کے پیران تے مولویاں نو مننے ہیں. اے میں ایڈا وڈا جملہ آکھے اگر تو انہوں جان ہوندی تو سن دے.
پیرا مولویاں دی وجہ کر کے اسی نبی نو نہیں من دے، نہیں تے سے دھوکہ کھا جائیں گے۔ بعد عقیدہ بھی آج کل اپنے آپ میں پیر کے لاندن، وہ کل کوئی بکواس کرن پھر انہوں نے آنکھیں بننا گے، اچھا اگر نام مولوی ہو پیرو اسی پاگل دے پتر نہیں، اسی تہاڈی وجہ کر کے نبی بنیے، اساں تا خدا محمد دی وجہ کر کے منے ہیں، جنہ انج منے ہیں وہ بولو۔ ہم نے تو اپنے پالنے والے کو، بنانے والے کو محمد کے وجہ سے مانا ہے، ہم پیر اور مولوی بھی اسے مانتے ہیں جو محمد سے وفا کرتا ہے۔ نبی سے وفا نہ کرے ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ اب سنیے غوث پاک، غوث پاک ویلا کا تیرا ککھ نہ روے، اجڑے تو برباد ہوئے، تیری نسل مکے، تدائی انہ کا صوفیون دعوے کرنے میں پیر ہوں، میں پیر ہوں، میں پیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں غوث ہوں، میں کتب ہوں، میں پہنچی ہوئی سرکار ہوں، پتہ نہیں تو کتے پہنچے ہیں۔ حضور خیر اتنا ناراض ہو، فرمایا پیر ہوں دے دعوے کر کے وَأَنْتَ قَدِر کھوٹیا، دل تیرا کھوٹا، دل تیرے میں پلیتی اور کہلاتا تو صوفی ہے۔ جو کھوٹا ہو وہ صوفی نہیں ہوتا، جو صوفی ہو وہ کھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ دے ہوتے ہیں سبحان اللہ کل آکھنا، آج نہ آکھو۔ جو پلید ہو وہ صوفی نہیں ہوتا، جو صوفی ہو وہ پلید نہیں ہوتا۔ تُسا صوفی دا معنی ہی نہیں سمجھا، بادشاہ لوگ کو نا، بادشاہ لوگ کو غوث پاک کو لے پوچھنے ہیں صوفی کون ہے، تاکہ گل مکیے غوث پاک کو لے مکائیے نا۔ غوث پاک فرماتے ہیں الصوفیو من صفا ظاہرہو و باطنہو بے مطابعت کتاب اللہ، کہا صوفی وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن چمک رہا ہو قرآن کی اتباع کی وجہ سے۔ اے صوفی جے او دا ظاہر چمکے، او دا باطن چمکے، تائیں تے آندے نے ولی ہوئے چہرے تے نظر پوے تے خدا یاد آوے۔ ولی وہ ہے چہرے پر نظر پڑے تو خدا یاد ہے۔ اچھا سنیے، فرمایا دعوے کرتا ہے تو پیر ہونے کے وَأَنْتَ قَدِر ہے تو میلا کوڑیا دل پاک کیتا نہیں ہو تو پیر کتھو بن گئے؟ اصل مسئلہ تو دل کا ہے۔ اس کو حسد سے پاک کر، اس کو بغض سے پاک کر، اسے کینے سے پاک کر، لوگوں کو لوٹنے کے ارادے سے پاک کر، مکاری سے پاک کر، عیاری سے پاک کر۔ پہلے دل کو پاک کر کے مصطفیٰ کا مدینہ بنا، محمد کی جلوہ گری ہوگی تو زمانہ تجھے پیر مان لے گا۔ اونچی آواز سے بولو۔ صوفی وہ ہے جس کا دل صاف ہو۔ اب ایک بات آپ سے بھی کہہ لوں، ناراض تو نہیں ہوں گے، محسوس تو نہیں کریں گے، پھر کیڑی ضرورت ہے؟ جو تم محسوس نہیں کرنی تو میں ضرور کرنی ہے۔ میں تو تاں کر رہا جے محسوس کرو تا۔ پھر غوث پاک بتائے کی گل پہ آندن، ناراض بھی نہ ہویا جے۔ غوث پاک پہ آندن کہ صوفی ہوئے تے صوفیوں کو لو بین دا بھی حقدار ہوئے جدہ اے دل پاک ہوئے۔ 25 سال ایک پیر دا لنگر کھا کے ایک دوسرے نال کوڑ رکھنا تے پھر آکھنا ہم عاشق ہیں۔ 20 سال مسجد دی ایک صف تے نماز پڑھ کے تے وچ پھر پلیتیاں۔ گستاخان دے دل پلید ہون، نہ عاشقان دے کیوں پلید ہون؟ اچھی آواز نال بولو، اس طرح نہ بولو۔ کھائے بندہ غوث کا لنگر۔ اور بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آئی، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کو ایک جملے میں بیان کریں تو انہوں سواد آیا ہوئے تو بولو، اس طرح نہ بولو، ساری زندگی تو آپ سواد دو گئی مولوی صاحب ایڈا وڈا غوث پاک تھے ایک جملے میں بیان کرن لگا، کوئی مائی دا لال دسے کہ میں غوث پاک دی پوری زندگی بیان نہیں کی تھی، میں کرن لگا ہوں۔ توجہ کرو، غوث پاک دی ساری زندگی ایک جملے بیان کرنی ہوئے نا، وہ اس طرح کیتی جا سکتی ہے، غوث پاک یا پڑھ دے رہن یا پڑھا دے رہن۔ پڑھن پڑھانا لے پاسے تیسانا کوئی نہیں، کھائیں گے 11ویں پڑھنے پڑھانے کی طرف۔ غوث پاک یا پڑھتے رہے، چلو ہولے ہولے بولو لیکن بولو سارے، غوث پاک یا پڑھتے رہے یا اب اگلا ایک سوال میرا سن لیں توجہ سے،
ممکن ہے کوئی بندہ کہے جی ولیوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، بندہ ولی ہو تو پڑھنے کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا ولیوں کو پڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی تو غوث پاک پڑھتے ہی نہ. اور میرا جملہ ذرا ذوق سے سن لیں گے تو بڑی مہربانی. غوث پاک پڑھ کے ولی نہیں بنے، ولی بن کے پڑھنے گئے. پھر ذرا یہ توجہ سے جملہ سنیے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کے ولی نہیں بنے، پڑھنے سے اضافہ ہوا مقام میں، یہ علیحدہ بات ہے. ولی پڑھ کے نہیں بنے، ولی بن کے پڑھنے گئے. آپ کہیں گے جی اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو آپ سب کو یاد ہے. جو ماں کی گود میں تھے اور رمضان شریف کے روزے کے وقت نہ کھاتے نہ پیتے، اونچی آواز سے بولو، جب بڑوں بڑوں کو چاند نظر نہ آتا تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے روزے سے رمضان کا فیصلہ کرتے. اچھا، جو ماں کی گود میں ماہ رمضان المبارک کے روزے کا ادب کرے، میرا جملہ دھیان سے سنو، ادب تب کیا جا سکتا ہے جب پتہ ہو سحری کا وقت کب ختم ہوا ہے، افطار کا وقت کب ہوگا. جو ماں کی گود میں تھے سحری کے وقت کا بھی پتہ تھا، افطاری کے وقت کا بھی پتہ تھا، روزے کے آداب کا بھی پتہ تھا. تو مجھے معاف رکھنا، وہ عبد القادر جیلانی پیدائشی ولی تھے، مادرزاد ولی تھے. اور جو مادرزاد ولی بن کے پیدا ہوئے تھے وہ پڑھنے چلے گئے تاکہ پتہ چلے پڑھنا کام ہی ولیوں کا ہے. مادرزاد ولی بن کے پڑھنے چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولیوں کو پڑھنا چاہیے. اب نہ بولنا، تساں جڑا کام پڑھیا نا ایسا سنیا 6 دیگاں 11ویں پکا کے اسی خوش ہو جانے، ایسا غوث نو خوش کر لیا. غوث پاک دا دیگاں دا کام تو کوئی نہیں سی، اے تے اپنا رانجا راضی کر دے ہو. خدا دا واسطہ جے غوث پاک دا لنگر بھی پکاؤ، غوث پاک دا مشن بھی اپناؤ. میں جڑی اگلی گل کرن لگا، خدا دی قسمیں تہاڈا کلیجہ باہر آنا ہے. جدے 4 مرید ہون او دی ٹھاٹھ باٹ ہوندی ہے تے میرا غوث پاک پورے جگ دا پیر. میں مسجد بہ کے آکھا لگا لنگر خانہ مقروض رہندا سی، ولایت ونڈے تے لنگر خانہ مقروض ہوئے، قرضدار ہوئے. لنگر پکانا لا کے آکھے حضور آج تے لنگر خانہ قرضے تے پیا چلدا جے، پیسے کوئی نہیں، دار روٹی لے آئیے. کنہ دی؟ اے جڑے دین دے طالب علم رکھے ہوئے جے، اے جڑے مولوی بنا دے ہو تے غوث پاک دے بڑھائے مولوی پیر ہی ہوندے سن نا. اے جڑے طالب علم نے تو آڈے انہاں دے کھان پین واسطے کچھ نہیں جے، کچھ نہیں جے. اور غوث پاک دا جملہ سنو، غوث پاک فرما دے سن اچھا کوئی گل نہیں، طالبان دی روٹی بند نہ کرو، دین محمد پڑھنا لے نہیں، قرضہ چکو، میں عبد القادر قرضے لا دیا گا. میں رک کے ایک اور بات بھی کرنے لگا ہوں. کوئی خوش ہو نہ خوش ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. اس دھرتی نے حضور جیسا پیر دیکھا ہی نہیں. جڑا نبی دے پیر ہون تے شک کرے انہوں میں کی آکھاں. اس دھرتی نے نبی جیسا پیر کوئی نہیں دیکھا. اور میرا اگلا جملہ سنو، اس دھرتی نے مصطفیٰ کے مریدوں جیسے مرید بھی نہیں دیکھے. میں مثال دینے لگا ہوں، بتاؤ کوئی ایسا مرید کہ پیر کا حکم ہو اور وہ گھر میں سوئی بھی نہ رکھے. آپ تھوڑی دیر کے بعد سبحان اللہ کہہ لینا. اجازت ہے میری طرف سے. میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے نبی کا مرید ہے، نام صدیق اکبر ہے، صحابہ کا تاجدار ہے، امت کا قائد ہے. نبی نے حکم دیا کہ مال لاؤ مال لاؤ. صدیق اکبر نے سارا مال پیش کر دیا، گھر والوں کی بھی پرواہ نہیں کی. پتہ ہے حکمت کیا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا گھر جانے میرا نبی جانے. میں نے سب کچھ لا کے پیش کر دیا.
میں جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ بھی خدا کے لیے سنو. میرے آقا کے اتنا مرید کہ جو سب کچھ وارے، جب سرکار کا وصال ہوا تو حضور کی جائیداد کتنا تھی؟ اس کی طرف تو خیر آپ کو آنا ہی نہیں چاہیے. جائیداد کتنا تھی؟ مصطفیٰ کریم نے قیامت تک آنے والوں کو درس دیا، میں اللہ کا نبی جمع کرنے کے لیے نہیں آیا، میں راہ خدا میں تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں. اور یہی مشن غوث پاک کا تھا. غوث پاک فرماتے ہیں میرے ہاتھوں میں سوراخ ہیں. حضور یہ سوراخ کیوں ہیں؟ فرمایا جو بھی پیسہ ٹکا آتا ہے ٹکتا کوئی نہیں، سوراخوں سے نکل جاتا ہے. تو سب محسوس کر گئے کہ ساڑھے سوراخ نہ ہو جاؤں، اساں تو پکی سیمنٹ کیتی ہوئی ہے، لوہے دے بنوانے پہ بنوا لانگے، سوراخ تو نہیں ہونے دینے. غوث پاک کے ہاتھوں میں سوراخ ہو سکتے ہیں. بیٹا بھی تو سیدہ زہرا کا ہے، بیٹا بھی تو امام حسن کا ہے، خون بھی تو امام حسین کا ہے. امام حسن پاک کو کسی نے کہا تھا اے حسن یہ کیا بات ہے کہ جو بھی آپ کے در پہ مانگنے آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا، جو بھی منگتا آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا. پتہ ہے آپ نے کیا کہا؟ کہا جس سے میں لیتا ہوں اس نے میری عادت ہی ایسی بنا دی ہے، وہ مجھے نہ نہیں کرتا، میں مانگنے والوں کو نہ نہیں کرتا. پتہ ہے امام حسن نے کیا کہا؟ خدا سے لیتا رہتا ہوں، مخلوق کو دیتا رہتا ہوں، مجھے بھی نہ نہیں ہوتی، میں بھی نہ نہیں کرتا. غوث پاک فرماتے ہیں میرے ہاتھوں کو سوراخ ہیں، وہ دیتا رہتا ہے، میں آگے تقسیم کرتا رہتا ہوں. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا جذبات دیکھیں. غوث پاک فرماتے ہیں اللہ اگر سارے خزانے مجھے دے دے سارے، تو حضور آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں خدا کی مخلوق کو کھلا دوں گا. یہ باتیں ذرا مشکل ہیں، ان کو سننا بھی ذرا مشکل ہے کہ سارے خزانے اگر اللہ مجھے دے تو میں سارے کے سارے مخلوق کو کھلا دوں گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خدا کے خزانے کو اتنا کم ہے کہ مخلوق ساری کھا جائے؟ لیکن غوث پاک فرماتے ہیں مسئلہ مخلوق کے کھانے کا نہیں، مسئلہ تو عبد القادر کی سخاوت کا ہے. میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، میں مخلوق کو کھلاؤں گا. اور میرا اگلا جملہ سنو توجہ سے. غوث پاک کہتے ہیں میں نے ساری شریعت کا نچوڑ نکالا ہے کہ سب سے اچھا کام ہی ہے بھوکے کو کھانا کھلانا. اونچی آواز سے بولو. یہ بازارات ایسے آباد نہیں ہوتے، یہ آستانے ایسے آباد نہیں ہوتے جس جگہ پر مخلوق خدا کو چوک ڈالی جاتی ہے اللہ ان جگہوں کو اجڑنے نہیں دیتا. غوث پاک فرماتے ہیں سب سے شریعت کا نچوڑ کیا ہے؟ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. اونچی آواز سے بولو. اور آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ کھانا کھلانا سب سے اونچی بات کیوں ہے؟ دیکھیں سجدہ کرنا بندے کا کام ہے، روزہ رکھنا بندے کا کام ہے، اسی طرح ہے نا، نماز پڑھنا بندے کا کام ہے، حج کرنا بندے کا کام ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا خدا کا کام ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا خدا کا کام ہے. اللہ جس پر کرم کرتا ہے اس کو اپنی صفات سے متصف کر دیتا ہے، اور جو خدا کی مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے خدا اسے مٹنے سے بچا لیتا ہے. اس لنگر کھلانے پلانے کی بات پوچھنی ہو تو صوفیاء سے پوچھو، اور صوفیاء نے سرکار سے سیکھی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں ایک بندے نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، رب نے اسے جنتی کر دیا. پانی کسے پلایا؟ پیاسے کتے کو. انسانیت کے دشمنوں کو کیا پتا صوفیاء کا؟ یہ بر صغیر پاک و ہند میں کسی نبی نے آ کے اسلام نہیں پھیلایا، ان ولیوں نے آ کے اسلام پھیلایا. اور مجھے معاف رکھنا انہوں نے کلاشن کوف سے نہیں پھیلایا، لنگر کھلاتے گئے مسلمان کرتے گئے، روٹی کھلاتے گئے مسلمان کرتے گئے. حضرت نبی پاک فرماتے ہیں پیاسے کتے کو پانی پلایا. کتا پلید پیاسا تھا، بندے نے تکا
کہا چلو پلید ہے تو رب کی مخلوق، رب بھی تو دیتا ہے۔ ساتھ پانی، اسے کنویں سے گڑھے سے پانی لیا، جوتے میں کتے کو پلایا، کتے نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں بڑا آہستہ آہستہ بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہنے لگا ہوں، کتے کو پانی کا گھونٹ ملے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے رب نے کیا کیا دیا ہے اور ہم شکر کتنا کرتے ہیں؟ جب پوچھنے حالات نہیں ٹھیک، جب پوچھیں حالات خراب ہیں۔ حضور کی امت میں ہو ابھی بھی حالات ٹھیک نہیں، نبی کے نوکر ہو ابھی بھی حالات ٹھیک نہیں، بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ ہے ابھی بھی حالات ٹھیک نہیں۔ اگر سنی کو صرف بیعت کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو یہ کبھی شکوہ ہی نہ کرے کہ حالات ٹھیک نہیں۔ صرف مرید ہونے کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ آپ کہیں گے جی اس کا مطلب، میں نے کہا میں اتنا گھٹیا بندہ نہیں ہوں کہ اتنا بڑی بات کسی چھوٹے بندے کے حوالے سے کروں۔ میں بات کرنے لگا ہوں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیر و مرشد ہیں بابا فرید کے۔ میں ذرا ہولے ہولے گل کرنے لگا، جڑا فرید دا پیر ہے وہ کڈا اچھا ہو سی؟ اللہ علیہ بولو، جڑا فرید دا پیر ہے وہ کڈا اچھا ہو سی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے بیعت کا مقصد کیا ہے؟ بیعت کا فائدہ کیا ہے؟ حضور کیا فائدہ ہے؟ فرمایا بندہ ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، اوپر سب کا ہاتھ آ جاتا ہے۔ جڑے جڑے کسی دے مرید آئے ہو تو بولو، جڑے اونج آئے ہو اللہ تو انہوں بھی کوئی پیر دے وے۔ پھر توجہ سے جملہ سنو، بیعت ہوئے ایک کی، اوپر ہاتھ آ گیا سب کا۔ آپ شجرہ شریف پڑھتے ہیں نا، تو شجرہ جب شروع کرتے ہیں سرکار سے ہوتا ہوا پیر تک آتے ہیں۔ پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ شجرہ پڑھنے کا مطلب یہ مرید نو پتہ تے ہوئے نا میرے سر دا صحیح کون کون ہے۔ اچھی آواز نہ بولو۔ اور ہم جب شجرہ پڑھتے ہیں، قادری، چشتی، سہروردی جب یہ طریقت کا شجرہ پڑھتے ہیں تو ان کے طریقت کے شجرے پہ آخر میں جا کر علی کی ذات آتی ہے، علی کے اوپر نبی کی ذات آتی ہے، اور نبی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ مجھے بتاؤ، مرد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے خدا کا ہاتھ بھی مل جائے، مصطفیٰ کا ہاتھ بھی مل جائے۔ یہ بات میری اچھی طرح سے سن لو، یہ بات میری اچھی طرح سے سن لو، میں یہ بات کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ غدار نہ ہو، جھوٹا نہ ہو، بکواس کرنے والا نہ ہو، مکار نہ ہو، میں اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ مرید ہو غوث اعظم کا اور جلے جہنم میں۔ جنہاں نو غوث اعظم تے مانے ہو بولو، باقی کوئی بندہ نہ بولے، اونچی آواز نہ بولو۔ بے شک کسی کو تقوی طہارت پریشان کرے تو کرتا رہے۔ میرا یہ جملہ سنو، میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ مرید ہو غوث پاک کا جلے جہنم میں، مرید ہو غریب نواز کا جلے جہنم میں۔ عظمت رب کعبہ کی قسم، اللہ ہمارا منہ نہیں دیکھے گا، غوث اعظم کا منہ دیکھے گا، غریب نواز کا منہ دیکھے گا۔ اور شاید کوئی سمجھے جی اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا مولوی جذباتی ہوگی، جذباتی نہیں، حدیث۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس بندے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو دعوے کرے اچھوں سے محبت کے، کام ان جیسے نہ کرے؟ عمل بہت اچھی چیز ہے، مگر عمل کا نشہ اتنا بھی نہ چڑھ جائے کہ نسبت کا حیا ہی نہ رہے۔ سرکار سے پوچھا گیا حضور سے بڑا مبلغ کون ہوگا؟ حضور ان جیسے کام نہ کر سکے پھر کیا ہوگا؟ میرے نبی کا ارشاد سنیے، فرمایا المرء مع من احب۔ حشر کا فیصلہ اعمال پہ نہیں ہوگا، پیار پہ ہوگا۔ اچھی آواز میں بولو جڑے پیار کرنا لے ہو، اچھی بولو، اچھی بولو، اچھی بولو۔ حشر کا فیصلہ اعمال پہ نہیں ہوگا، پیار سے ہوگا، پیار سے ہوگا۔ ڈوڈا شریف کی مسجد میں بیٹھنے والوں، میں خدا کو
گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جو میرے غوث پاک کا سچا نوکر ہے، خدا اس کا منہ نہیں دیکھے گا، عبدالقادر کا منہ دیکھے گا۔ میں اوپر مور لگوا دیتا ہوں تاکہ کوئی پھڑک نہ سکے غوث پاک کی۔ پہلے حدیث کا حوالہ، اب غوث پاک کا حوالہ۔ لکھنے والا کون ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ رب و مولوی، رب نے وہ ماں ہی پیدا نہیں کی تھی جڑا اے جیاں مولوی جمے سنیاں کھا کے تے عبدالحق نو نہ مننے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار شریف میں کہتے ہیں غوث پاک کا اعلان، غوث پاک فرماتے ہو میرے مریدو، میں نے جہنم کا رجسٹر خود دیکھا ہے، میرے کسی چاہنے والے کا نام نہیں۔ جنہوں نے غوث پاک دی زبان تے اعتماد ہے وہ بولو، باقی کوئی بندہ نہ بولو۔ ہاتھ چوک کے بولو، ہاتھ چوک کے بولو۔ اگر تے بخشے دا مسئلہ مولوی دے ہاتھ چویا پھر تے انہیں کوئی گناہگار لنگڑ ہی نہیں دینا۔ جے حضور خود گناہگارانوں بخشوا کے لے گئے تو مولوی کی کر سی؟ اچھی آواز نال بولو نا۔ نیکی دی تبلیغ کرنا اچھی گل ہے، گناہاں تو بچن دا کہنا اچھی گل ہے، پر محمد دے کرم دا ذکر بھی بہت اچھی گل ہے۔ میں ایک جگہ تے تقریر پہ کرنا تو میں کہا حضور بخشوان کے ایک مولوی صاحب نے خشکی چڑھی، مولوی صاحب تسی عذاب دے قائل نہیں ہو؟ تو میں بھی سننی ہاں، میں کہ تو شفاعت دا قائل نہیں ہے؟ یا اللہ جڑا بولے انہوں تے نبی پاک دے لنگر وچوں جنت لبے، یا اللہ جڑا بولے انہوں گدائی نہ لبے، تے جڑا نہ بولے اپنی کمائی نہ لبے۔ جنہوں نے کمائی تے مانے نہ بولو، جنہوں نے گدائی تے مانے بولو۔ میں اور میرا جملہ سنو، اللہ جنہوں چاہوے عذاب دے وے انہوں اختیار ہے، وہ قادر ہے، او دا عذاب برحق ہے، لیکن اگلی گل یہ بھی سنو، میرے نبی دی شفاعت بھی اینی برحق ہے، جو نبی آگ چھڑے تو رب گناہ نہیں ویندہ، پھر شفاعت مصطفیٰ ویندہ ہے۔ اچھی آواز نال بولو۔ اور اگلی گل بھی سنو نا ذرا تھوڑا موڈ، میں اس عذاب میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا کہ رب نبی کی بھی نہیں مانتا۔ اس عذاب میں مجھے مبتلا ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ عذاب دے اس کی مرضی، بخش دے اس کی مرضی۔ اب آپ کہیں گے جی شفاعت سے بخشے جائیں گے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ نبی مانگے خدا نہ دے تو خوشی کس بات کی؟ اونچی آواز سے بولو۔ نبی مانگے گا خدا دے گا۔ مدینے کے تاجدار آپ بتائیں کس کس کے لیے مانگیں گے؟ فرمایا شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، میری امت کے بڑے بڑے مجرموں میرے غدار نہ بننا، میں سفارش کر کے بخشوا لوں گا، بخشوا لوں گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے کسی چاہنے والے کا نام جہنم میں ماشاءاللہ، جڑے ادھر نہ ہونتے خوش ہو بولو، اچھی بولو، انجنہ بولو۔ اعلان اقبال چشتی دا نہیں، کوئی بات ہے کوئی او جو بس ایسی باتیں ہونی نہیں چاہیے۔ میں کہا پھر غوث پاک نے مشورہ دے ہو نا، پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشورہ دے ہو نا۔ حضور ایڈے وڈے عالم ہو کے کیوں لکھ چھڑے؟ میں کہ گناہ گاراں دے ویری نہ بنو۔ میرا ایک جملہ سنو، میں کہ گناہ گاراں دے ویری نہ بنو، گناہ گاراں نو بچن دیاں تھاواں دسو۔ تسی نیک لوگ ہو نا تاں میری اس گل تے نہیں بولے، جے گناہگار ہوندے نا تو پھر ضرور بول دے۔ اب میں کہ نا گناہگاراں نال سڑیا نہ کرو، انہاں کو جرم ہو گئے۔ ہاں غوث پاک دی چھاں میں لک جا، غریب نواز دی چھاں میں لک جا، محمد عربی دی چھاں میں لک جا۔ اوے اللہ علیہ اگر بچنا چاہنا ہے تو اللہ والیاں دے نال لگ جا، پھر رب گناہ نہیں ویندا۔ چلو اس پر ایک اور حدیث عرض کر دیتا ہوں، مشہور حدیث ہے، آپ نے بار بار سنیے۔ پہلے 90 کا قاتل تھا، بخشش کا ارادہ ہوا، توبہ کرتے ہیں بخشش ہو۔ آگے مولانا صاحب تھے جلال میں، پوچھا 99 بندہ قتل کیا ہے، کوئی بخشش کی امید ہے؟ مولوی صاحب نے آکھا نہیں، 99 دا قاتل ہے، میرا بھی بٹھا بہانا ہے، دفعہ۔ انہوں نے کہا حضور پھر 99 کیوں رہے؟ تسی بھی چلو نا، جدو مجرم نے پتہ ہوئے چھٹن دی کوئی حالت نہیں تو پھر یہی کام کرتا ہے نا۔
یہ جڑے خود کچھ دھماکے پہ کر دیں انہوں نے پتہ ہے ایسا ان جو سڑنا ہے ان جو سڑنا ہے تو پھر سڑ کے نہ مریے. تو میں نے کسی پوچھا ہے سنی خود کچھ دھماکے نہیں کرتے. میں بڑے پیار نال جواب دین لگا میں کہا سیاں حضور دے کھاتے ہوئے مدینے دا تاجدار سانو حرام موت مرن ہی نہیں دیندا. اچھی آواز نال بولو. یہ ساڈا کمال نہیں حضور نے بچایا ہوا ہے. انہیں 100 بندہ کیتا پورا. پھر انہیں کہا یار چبل دے متھے لگ گیا میں 99 بخشوانا ہے ایسا یہ اگو 100 کرا بیٹھا ہے. پھر کسی شریف مولوی کو لو گیا این سمجھ لو کسی سنی کو چلا گیا ہے تو بنی اسرائیل دے دور دا واقعہ سنیاں دے مزاج والے کو انہوں آکھن لگا پائی جی 100 قتل کیتا ہے تو انہوں پتہ ہے قاتلوں دا پھر لے جا بھی اپنا ہی ہوندہ ہے. انہوں نے کہا میں 100 دا قاتل ہاں. اچھا 100 دا قاتل ہے ہاں ہون کی انہوں نے کہا بس ارادہ ہو گیا توبہ شوبہ کرن دا بہوں ہو گئی ہون بس کریے. میں ایک چھوٹا جہاں مشورہ دین لگا خدا دا واسطہ جے بہوں ہو گئی ہون بس کرو. چٹے وال آ گئے چٹے وال آ گئے ہون بس کرو. بچے نو امید ہوندی ہے جوان ہون دی جوان نو امید ہوندی ہے بڑھے ہون دی تو بڑھے نو ہون کی امید ہے قبر انتظار پہ کر دیئے بس کرو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں ہاتھ منہ پاؤں رگڑ رگڑ کے دھوتا ہے. خدا کے بندے کبھی دل بھی دھو دل بھی دھو. ہاتھ دھویا منہ دھویا پاؤں دھوئے دل نہ دھوئے تو پھر تو نے کیا دھویا. غوث پاک سے پوچھا حضور منہ پہ تو پانی مل کے دھو لیتے ہیں ہاتھ پر پانی مل کے دھو لیتے ہیں دل کیسے دھوئیں. غوث پاک فرماتے ہیں دل اس پانی سے نہیں دھلتا دل آنکھ کے آنسوں سے دھلتا ہے. کبھی خوف خدا سے آنسوں بہا پھر تیرے رب تیرے دل دھو دے گا. اور مجھے یہاں آقا کی ایک حدیث یاد آ گئی ہے. سرکار فرماتے ہیں جس آنکھ سے ایک آنسوں خوف خدا کی وجہ سے بہ جائے وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا. میں 11ویں شریف کے لنگر سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میری آنکھ کا ایک آنسوں اگر مجھے جہنم سے بچا سکتا ہے تو مجھے رونے سے روکا کس نے ہے. لوگوں کو دکھا کے نہ رو دروازہ بند کر کے بتیاں بجھا کے اس کمرے کو قبر سمجھ کے رو. تیرا ایک آنسوں بہے گا مالک کہے گا اور میرے بندے چپ کر جا تجھے رونا آتا ہے تو مجھے گناہوں کو دھونا بھی آتا ہے. میں عذاب اکڑنے والوں کو دیتا ہوں رونے والوں کو نہیں دیتا. آپ کو بتاؤں کون کون روتا ہے. ایک دو حسین نام لے دوں. ایک نام ہے امام باقر امام زین العابدین کے لخت جگر امام حسین کے پوتے. اور امام باقر پتہ ہے سونے کتنا تھے. پہلی بات سنیے حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے سرکار کی گود میں امام حسین تشریف فرمائے کھیل رہے ہیں اور حضرت جابر بن عبداللہ حضور کی بارگاہ میں گئے. فرمایا جابر میرے اس بیٹے کا بیٹا ہوگا علی اس کا بیٹا ہوگا محمد. تیری ملاقات ہوگی اس محمد کو میرا سلام کہہ دینا. اینی ڈلی سبحان اللہ. دادا بیٹھا ہے گود تے پوتے نو سلام. جابر بن عبداللہ تو نے مجھے دیکھا میرا بیٹا حسین دیکھا حسین کا بیٹا علی زین العابدین دیکھے گا پھر زین العابدین کا بیٹا محمد باقر دیکھے گا. جب تیری ملاقات ہو نا اس باقر کو کہنا تجھے محمد الرسول اللہ نے سلام کہا ہے. اور دیکھو وہ باقر کتنا سونے ہوں گے. میں اور حوالہ دینا چاہتا ہوں. ہمیں انفی امام اعظم ابو حنیفہ بار بار جاتے تھے امام باقر کی زیارت کرنے. کسی نے پوچھا حضور ہر روز امام باقر دی زیارت کرن ٹر جاندے ہو خیر ہے. انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ کے دیدار کی تڑپ تڑپاتی ہے باقر کی زیارت کو چلا آتا ہوں چہرہ باقر کا دیکھتا ہوں پیاس دیدار محمد کی بجھ جاتی ہے. اونچی آواز سے بولے کیا کہنا اس چہرے کا اور گواہی امام اعظم کی. آپ کہیں گے تو لایا کدھر ہے. میں جدھر لایا ہوں ادھر ہی لے کے چلا ہوں. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے. بیت اللہ پر نگاہ پڑی دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے.
رونا ایسے نہیں آتا، مقدر والوں کو آتا ہے، دھاڑے مار مار کے روئے، حتیٰ کہ لوگوں نے امام باقر کو تکنا شروع کر دیا۔ مریدوں نے کہا حضور ہون تے سارے لوگاں طواف چھڑ کے توانو تکنا شروع کرتا ہے، رونا ہلکا کرو۔ امام باقر نے کہا بے نیاز کے در پہ آیا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ اسے رحم آ جائے، رو اس لیے رہا ہوں کہ اسے رحم آ جائے۔ چلے اس سے آگے چلتے ہیں۔ امام باقر نے سجدے میں سر رکھا، سر اٹھایا تو زمین پہ آنسو آنسو تھے۔ امام باقر نے اپنے خدام کو کہا میں نبی کی اہل بیت کا فرد ہوں، میرا یہ اعلان سن لو، جس کے آنسو اس کے رخسار پہ لگ جائیں وہ چہرہ نہ قبر میں ذلیل ہوگا نہ حشر میں ذلیل ہوگا۔ کبھی رونے کی عادت بھی اپناؤ۔ اور آئیے اگر میں یہ رونے کی عادت نہ کہوں تو میں مجرم نہ ہو جاؤں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ تہجد کا وقت، پچھلی رات، ادھر میری طرف دیکھو، داڑھی مبارک یوں پکڑ کے کہتے آہ آہ، درد بھری آہ۔ اور صاحب تفسیر روح البیان نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ زمانے والوں یاد رکھنا، خدا کے بندے کے خوف خدا سے نکلنے والی آہ جنوں اور انسانوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ تو مومن کی آہ کا مقام ہے، اور علی کی آہ، سنیے، آہ آہ، اور آنکھوں سے آنسو جاری۔ اگلے جو جملے ہیں اگر مولا علی نے نہ کہے ہوتے، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں کبھی نہ کہتا۔ مولا علی نے خود کہے، ان کی عاجزی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے یہ جملے کہتے ہوئے۔ یوں داڑھی پہ ہاتھ ہے، آنکھوں سے آنسو ہیں، آہ آہ قلت الزاد، مولا میں علی تیاری نہیں کر سکا۔ علی تیری عظمت کے صدقے جاؤں، علی تیری تقدس کے صدقے جاؤں، تیرے تقوی کو سلام، تیرے خوف خدا کو سلام۔ میں ایک جملہ قاری بشیر صاحب کہنے لگا ہوں، مولا علی کہتے ہیں کہ میں تیاری نہیں کر سکا، بندہ علی کا پیار سے نام لے تو اس کی تیاری ہو جاتی ہے۔ قلت الزاد، میں تیاری نہیں کر سکا۔ اس محفل میں آنے والوں، محفل میں آنے والوں، محفل میں آنے والوں، اگر ہم یہاں رہنے کے لیے آئے ہوتے تو ہمارے باپ دادا ہم سے رخصت نہ ہو گئے ہوتے۔ اور اس آستانے پہ رہنے والوں، تم نے تو دیکھا، بیماری کا سنا تھا پیر حیدر شاہ صاحب کا، اور اس صدمے میں صاحبزادے کا صدمہ انہیں برداشت کرنا پڑا۔ اتنا بڑا گلشن سجا کے، میں قاری صاحب گواہ ہیں، آخری صدارت میری تقریر کی انہوں نے فرمائی تھی میلاد شریف میں، اور میں نے تقریر شروع کی تو صاحبزادہ صاحب دوڑتے ہوئے اور یہ جملہ کہا، انہوں نے کہا، میں نے کہا پتہ نہیں پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، تو آج ذرا چشتی صاحب کی تقریر ہی سن لیں۔ میں رات کو مل کے اگلے دن اور جلسے پہ گیا، پتہ چلا ان کا انتقال ہی ہو گیا ہے۔ کسی کو پتا تھا، کسی کو پتا تھا یوں ہوگا؟ کتنا منصوبے تھے ان کے، کیا سوچیں تھی ان کی۔ اور پیر حیدر شاہ صاحب نے ساری زندگی دوسری شادی اس لیے نہ کی کہ پورے گلشن کا والی میرا محمد احمد ہوگا۔ لیکن قدرت کے تو ایک اپنے فیصلے ہوتے ہیں نا، قدرت کے تو ایک اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ آستانے پر آنے والوں، اتنا تو سوچو، ہر کسی نے جانا ہے تو کتنا پاگل ہے وہ جس نے سفر کرنا ہو اور سفر کی تیاری نہ کرے۔ علی کہتے ہیں قلت الزاد، مولا میں علی تیاری نہیں کر سکا۔ بعد السفر، راستہ بڑا لمبا ہے، وحشت الطریق، اجنبی راستہ ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر علی آخرت کو یاد کر کے روئے تو ہم کیوں نہ روئیں؟ اس پر بھی بول لیں ذرا، یہ بھی تو کرامت ہے۔ چلو 11ویں والے پیر کی بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو دی تسلی کہ میرے کسی چاہنے والے کا نام نہیں، اور خود رات کے پچھلے پہر
غلاف کعبہ پکڑ کے سوز و گداز کے ساتھ رو رہے ہیں، مولا اگر میرا نامہ اعمال تیری بارگاہ میں درجہ قبول تک نہ پہنچا ہو تو مجھے نابینا کر کے اٹھانا، تاکہ عقیدت مندوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اس درد کے ساتھ رونے والے سے پوچھا گیا کون ہے پچھلی رات غلاف کعبہ پکڑ کے اس قدر رو رہا ہے؟ تو رونے والے نے جواب دیا مجھے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ بزرگوں کی محفل میں آنے والوں اچھے لوگ ہو، لیکن خدا را تقوی طہارت کا دامن بھی ساتھ رکھو۔ میں وہ آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں۔ 100 کا قاتل مسئلہ پوچھا شریف آدمی سے، مسئلے شریفوں سے پوچھا کرو بخشش ہو جائے گی۔ 100 کا قاتل ہوگا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں، مجرم کو بخشش کی امید لگے اور چاہیے کیا؟ انہیں کہا حضرت جی پھر جلدی دسو۔ انہیں کہا فلاں بستی میں چلا جا، فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، اتھے اللہ دے نیک بندے رہندے، جانا تیرا کام ہے، بخشوانا انہوں دا کام ہے۔ اچھا بندہ بھی ضدی نہیں تھا، اگر ضدی ہوتا نا وہ کہتا جب اللہ نے معاف کرنا ہے اللہ ہر جگہ ہے تو مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس سوچ والا ہوتا تو بیڑا غرق ہوتا اس کی سوچ نہیں تھی۔ اس نے کہا ہمیں تو بخشش چاہیے، خدا بخشے یا خدا کے بندے بخشوائیں۔ وہ چلا، راستے میں تھا، موت آ گئی۔ موت انتظار نہیں کرتی، لیکن میں آج ولیوں کے آستانے پہ بیٹھ کے دعا کرنے لگا ہوں مولا ہماری بھی موت آئے تو منہ ولیوں کی طرف ہی ہو، آمین ہی کہہ لیں۔ یہ دیکھیں قاری بشیر صاحب کتنا خوش قسمت بندہ ہے، پتہ نہیں ڈھوڈا شریف کے بزرگوں نے کب سے رکھا ہے، اور آپ بھی کتنے خوش قسمت ہیں۔ اچھا راستے میں تھا، موت آ گئی، لیکن بندہ بڑا سیانہ تھا، مرتے ہوئے نا اس نے منہ ولیوں کی بستی کی طرف سیدھا کیا، روح پرواز کر گئی، فرشتے آگے لینے کے لیے۔ عذاب والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، رحمت والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے۔ وجہ عذاب والے کہتے ہیں 100 کا قاتل ہے، رحمت والے کہتے ہیں ولیوں کی طرف آ رہا تھا۔ ویسے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آہستہ، لیکن سننا آپ سب نے ہے، کتنا سونا ہے ولیوں کا دربار کہ جدھر بندہ رخ کر لے تو وکالت رحمت کے فرشتے کرتے ہیں۔ 100 کا قاتل ہے، معمولی کیس نہیں، 100 کے قاتل کے وکیل رحمت کے فرشتے۔ اب یہ جھگڑا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ کیا، رب نے کہا فرشتوں زمین کچھو۔ ویسے میں بڑیاں گلاں کر سکنا نہیں پہ کردا، میں کہ یا اللہ زمین کچھن تے فرشتیاں نو لا دیتا ہی، فرمایا زمین کچھن گے تے ولیاں دی شان دسن گے نا۔ اے جڑا جانور ہے نہیں جی صرف عمل ہی ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ میں کہا اتنے تک فرشتیاں نو زمین کچھن تے لا کے نا اللہ فرمایا او زمینے یا اللہ کیا ڈرے، فرمایا وہ پہنچ نہیں سکیا تو ہی کچھ تھوڑا جہاں نال کر چھڑ۔ وہ دی زندگی وفا نہیں کی تھی، تو ہی وفا کر، تھوڑا جہاں سلپ کر، آپ کٹھی ہو جا، ان ولیاں والے پاسے نیڑے کر چھڑ، نیڑے کر چھڑ۔ تے رب نے آکیا نیڑے کر، اے بھی نہیں آکیا کہ توڑ چوکھڑ تے ہی پوچھا، نیڑے کر چھڑ۔ فرشتے کچھڑ لگ پے۔ ہن میری گل توجہ نال سنیا جے، اور گل سنو، ولیاں دے نوکراں تے رب احسان کرے، فرشتیاں نو پتہ نہیں لگن دیندا، انہاں مولویاں نو کی پتہ لگنا ہے؟ او کچھڑ نو لگے ہوئے نے۔ میان محب و محبوب رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ فرشتیاں نو پتہ ہی نہیں ہوندا، محبت کم کر جاندی ہے۔ فرشتیاں کچھ کیا مولا ایک گٹھ ولیاں دے نیڑے، اللہ فرمایا پھر تو جنتی ہے۔ اے تسا جنہ سبحان اللہ نہیں آکی او گٹھ نیڑے ہوئے جنتی ہے، تو تسا تے اتے دربار دے آئے بیٹھے ہو، کوئی یقین اللہ کام بھی کریا کرو۔ ایک گٹھ نیڑے، فرمایا جنتی ہے۔ میں کہا مولوی جی یہ بریلویوں دا فیصلہ نہیں، خدا دا فیصلہ ہے۔ میں کہا یا اللہ 100 دا قاتل ہے، فرمایا ولیاں دے نیڑے۔
ایک گیٹ نیڑے ہن جملہ سنو تو میں گل ختم کرن لگا ایدہ مطلب اے وے رب نے معیار رکھے جڑا ولیاں تو دور ہے او جہنمی ہے جڑا ولیاں دے نیڑے او جنتی ہے جننے ولیاں تو دور نے سارے جہنمی نے تے جڑے ولیاں دے نوکر نے سارے جنتی نے تساں کڈے مقدرہ آلے ہو آج مدرسہ جڑا بزرگاں نے قائم کیتا ہے او دی نوکری کر دے ہو بزرگاں دے دربار تے جھاڑو دیں دے ہو میں وصال تو بعد چونکہ پہلی دفعہ آیا میں پہلے تو انہوں سلام پیش کرنا جڑے ڈڈھو نوکری پہ کر دے ہو تو دوسرا میں مسیطے بہ کے آکھن لگا مالکاں کو لو مزدوری بن کے رہا جے مزدوری بن کے رہا جے مالکاں دے در تے آکے نخرہ نہیں کری دا جس طرح کل جتیاں جوڑ دے سو نا آکھو آج بھی بزرگو کل تو آڈیاں جوڑ دے سا تو آڈے استانے تے آن والے دیاں پہ جوڑ دیا پاس ایک مہربانی کرے آجے ایتھے بھی نہ چھڑے آجے اتھے بھی نہ چھڑے آجے جدو بندے کو اختیار آنے نا تو پھر دماغ نو بخار بھی آنے ہے اس بخار تو اپنے آپ نو بچائی رکھے آجے تو میں صدی گل آکھن لگا اصحاب کاف دے کتے نو جنت لب سک دیئے تو ڈھوڈا شریف دے نوکرہ نو بھی لب جا سی